بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس کے بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے اور اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے میں وہ تکلیف پہنچانے میں ممتاز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زرہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھا ہے ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی فکر میں ہوں۔ نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زیرہ اور بنو عبد المطلب کیسے مطمئن ہوں گے کہ وہ تم کو بدلے میں قتل نہ کریں گے؟ اس جواب پر بھڑک گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے، یعنی مسلمان ہو گیا ہے، لا پہلے تجھی کو نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونپ لی اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھال لو۔ دونوں طرف سے تلواریں چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت کباب رضی اللہ عنہ جن کا ذکر نمبر 2 پر گزرا اور اربن کے ہوئے، ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوار کھولے اور ان کی آواز سے حضرت کباب رضی اللہ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صفحہ بھی جیل میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیت قرآن لکھی ہوئی تھی۔ ہمسرا نے کوار کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوئی شیش تھی جس کو بہن کے سر پر مارا جس سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بد دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ ہم بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے؟ بہنوئی نے کہا اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا ہی تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے توشہ ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر بھی ایک تماشا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور جو تجھ سے ہو سکتا ہے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس صفحہ پہ پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ چند اثرات کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰ لکھی ہوئی تھی اور اس کو پڑھنا شروع کیا یہاں تک پڑھے کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے اچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت کباب رضی اللہ عنہ اندر سے نکلے اور کہا اے عمر تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں
جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جمعہ کی صبح وہ مسلمان ہو گئے، اور صاحب ان کا مسلمان ہونا تھا اور کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت ہی مختصر جماعت تھی، اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو نابینا کرنے کی کوشش ہوتی تھی، اور ہر طرح کی ترتیب کی جاتی تھی، تاکہ ہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ بس میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، جو کچھ سنا گیا پڑھا گیا، اللہ رب العزت پڑھنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب کرے، آمین۔